مسیح میں آپ سب پر سلامتی ہو. ٹریسا کین یو پٹ والیوم اپ. کافی دنوں سے ہم ایک سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، روحانی دنیا، اور آپ کو شاید ابھی تک کافی ایکسپیرینس ہوگا کہ جو چرچ کے اندر سے سب سے جو ضروری چیز جس کو غائب کر دیا گیا وہ یہ کہ اسپرچویلٹی کو لوگ ہر ایک چیز جو ہے اس کو جسمانی طور پر جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ایک پوری دنیا ہے جو کہ روحانی دنیا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا جس کے اندر جس نے سب کچھ کریٹ کیا ہے وہ بھی ہمارا باپ بھی روح اس کے لیے کہا جاتا ہے. بے شمار ہم نے جو ہے پچھلے دنوں میں چیزوں کو دیکھا سیکھا. تو آج ہم خاص طور پر جو ہے دیکھیں گے کہ یہ شاید اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی جا چکی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اپنے کلام کے اندر جو ہے بے شمار چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ سکھایا، لیکن اس کے اندر جو سب سے ضروری جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ مقدس متی کی انجیل اس کے 16 باب کی 13 سے لے کے 20 آیت ہے. لکھا ہے کہ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا، تو میں نے شاید اس کے بارے میں پہلے ذکر کیا ہوگا، تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ، اور بعض نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے، جس کو ہم گیٹ آف ہیلز کے نام سے جانتے ہیں، کافی زیادہ ٹیکسس کے متعلق لکھا گیا ہے، اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. اس کی وجہ تھی کہ ابھی تک وہ وقت نہیں تھا کہ یسوع مسیح اپنے بارے میں بتاتے. یسوع مسیح نے اپنے بارے میں جو ڈسکلوز کیا پبلکلی وہ آخری ہفتہ تھا خاص طور پر. تو اس کو رپیٹ ایکچولی ہم کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ یسوع جو تھے وہ کہاں پہ آئے؟ کیسریا فلپی کے ایک علاقے میں. تو کیسر فلپی کا جو علاقہ ہے وہ نارتھ میں ہے. گو نیکسٹ پلیز. تو اس میں آپ اگر دیکھیں یہ جو ریڈ اسپاٹ ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یسوع مسیح گئے، اور اس جگہ پر جا کر انہوں نے کہا یہ تمام جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی. اب کافی دفعہ جو ہے ہمیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس کو تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھنا پڑتا ہے. اور ایک چیز جو ہے، میرے پروفیسر تھے ڈاکٹر وینس، وہ کہتے تھے کہ بائبل کے اندر جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے وہ کسی ریزن سے دی گئی ہے. اگر کسی کا نام موجود ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اگر کوئی جگہ کا نام موجود ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے. تو کیسر فلپی کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب یہاں پر گئے تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ اس بات کو کیوں کہہ رہے ہیں.
दरअसल ये वो वाला इलाका है जहाँ पर जो है माउंट हरमन है, हरमन का पहाड़ है। गो नेक्स्ट। तो आप वो जो रेड सा है उसी को मैंने जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्लियर किया है ताकि नज़र आए। तो आप देखेंगे पहले एक कैसर फिलिपी, उसके बाद आप देखेंगे वो, और आप चौथी नीचे वाली तस्वीर में देखे होंगे कि ये बहुत ऊंचे, तकरीबन 9000 फीट ऊंचे जो हैं ये पहाड़ हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो गए और यहाँ पर जाकर यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं। तो जब शमून पतरस जवाब देता है कि तू कौन है, ज़िंदा खुदा का बेटा, क्योंकि उस जगह पर काफ़ी जो लोग थे वो अपने आप को खुदा कहते थे जहाँ पर वो खड़े थे, लेकिन वो सब के सब मुर्दा थे। लेकिन ये पतरस जो कह रहा है कि तू ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है, और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुबारक है, क्योंकि जो रूहानी जो बातें हैं वो जिस्मानी तौर पर समझ में नहीं आती, बल्कि खुदा जो है वो रूहानी तौर पर ही जो है अपने खादमों को, अपने लोगों को वो तमाम जो चीज़ें हैं, जो गहराइयाँ हैं वो बताता है। तो यहाँ पर पतरस को जो है यीशु मसीह की आइडेंटिटी के बारे में बताया कि वो खुदा का बेटा है, ज़िंदा खुदा का बेटा है। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है इस कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया के ऊपर जो है वो आलम अरवाह के दरवाज़े जो हैं वो गालिब ना आएंगे। अब एक और वजह है कि यीशु मसीह इस जगह पे गए थे, वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये जो आपको गार नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे, इसको आलम अरवाह या गेट ऑफ हेल कहते हैं। मसीह के ज़माने में हर शख्स जो था उसको पता था कि ये क्या है, और यीशु मसीह इस जगह पर जाकर खड़े होकर अपनी कलीसिया की इब्तिदा कर रहे हैं। और दो चीज़ें वो फरमा रहे हैं, एक कि जो गेट ऑफ हेल्स हैं वो इसके ऊपर जो है वो गालिब नहीं आएंगे, और दूसरा जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर जो इंस्टीट्यूट है, जो कलीसिया है, जो खुदा की बादशाही है, जो कि सरहदों के ऊपर नहीं, जो कि दुनियावी बादशाहों के ऊपर नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो हैं वो खुद कोने के सिरे के पत्थर हैं, उन्होंने अपने ऊपर जो है इस कलीसिया को कायम किया। और लिखा हुआ है कि जो गेट ऑफ हेल्स हैं वो भी इसके ऊपर गालिब नहीं आएंगे। और उसके बाद कहते हैं कि जो कुछ जो है वो कलीसिया के बुज़ुर्ग जो हैं वो फैसला करेंगे, यानी कि जो कुछ तुम जो है ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, ठीक है, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो। तो इसका मतलब कभी भी नहीं होता कि ये बदरूहों को बांधने वाली बात है। ये दरअसल कलीसिया के पास जो कलीसिया के बुज़ुर्ग होते हैं, मैं जो है वो मैं आलमगीर कलीसिया की बात कर रहा हूँ, तो उनके पास जो है ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो डिसाइड करें। जैसे कि यीशु मसीह की आइडेंटिटी के बारे में शुरू 100-200 साल तक ये नहीं था पता कि वो जिस्मानी है कि सिर्फ रूहानी है। उसके बाद एक थियोलॉजी कायम हुई जिसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर इंसान और मुकम्मल तौर पर खुदा थे। तो बेशुमार, जैसे कि काफ़ी देर तक जो है वो ट्रिनिटी के बारे में नहीं था पता, लेकिन कलीसिया ने जो है इसको बांधा कि जो खुदा है उसके अंदर 3 जो हैं वो शख्स हैं, बाप, बेटा और रूल कुदस। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो, तो अमूमन ये कोई दुनियावी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रहा, लेकिन कलीसिया को जो है इस ज़मीन के ऊपर जो अथॉरिटी दी गई है और उसको समझने के लिए जो है वो कलीसिया के बुज़ुर्गों को जो है ये ख़ास तौर पर जो है वो थियोलॉजिकली जो चीज़ों को बांधना और खोलना होता था। कई दफ़ा ये भी होता था कि माशरे में अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे, जैसे कि हम शुरू में देखते हैं कि प्रॉब्लम आ रही थी कि जो गैर कौमों के लोग थे वो भी रूल कुदस से भर रहे थे, तो रसूल तो ख़ुद भी जो थे वो ज्यूज़ थे और वो समझते थे कि ज्यू के अलावा जो है वो कोई भी
جو ہے وہ خدا کا بیٹا یا بیٹی یا ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا. تو اس وقت پھر کلیسیا نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا تھا اعمال 15 باب کے اندر. تو یہ جو ہے یہ کلیسیا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو کافی دفعہ لوگوں کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ لوگ بدروہوں کو باندھ رہے ہوتے ہیں. بدروہوں کو کوئی نہیں باندھ سکتا. تو بدروہوں کو آپ کوئی انسان جو ہے وہ نہیں باندھ سکتا. یسوع مسیح نے بھی نہیں باندھا. تو اس لیے اس ٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے. تو ہم جب یسوع مسیح کے زمانے میں یہ جو جگہ تھی یہ کیسی تھی, تو اس کو ہم اگلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں سلائیڈ میں. تو آپ دیکھیں یسوع مسیح کے زمانے میں وہ پیچھے جو کیو نظر آ رہی ہے آپ کو سب سے اوپر, وہ گیٹ آف ہیلز ہے. اس کے آگے جو ہے وہ کیسر اگسٹس کا جو تھی ٹیمپل تھا, اور وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا, خدا کہتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پین گارڈ ہے جس کو بل بھی کہتے ہیں اس کا, اور زیوس کا ٹیمپل تھا وہاں پہ. اور یہ بے شمار, ایک نہیں بے شمار ٹیمپل تھے وہاں پہ. اور ہم اس کو اگر یہ جب میں اسرائیل گیا تھا نیکسٹ گو, تو اس جگہ کو میں نے خاص طور پر جو ہے اس کی ویڈیو بنائی تھی تاکہ یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکیں. ہٹ اسپیس. تو یہ تمام کے تمام جو جگہ ہے یہاں پر صرف اور صرف جو ہے مختلف طرح کے جو تھے خدا تھے جن کو گریک جو تھے وہ مانتے تھے, پوجتے تھے, یہ ان کے ٹیمپل سے. اور وہ جو پیچھے غار ہے وہ دراصل جو ہے گیٹ آف ہیلز کہلاتی تھی. اب گو نیکسٹ. ہوتا یہاں یہ تھا کہ یہاں پر جب انسانی سیکریفائس کیا جاتا تھا تو وہ پیچھے آپ غار دیکھتے ہیں وہاں پر سیکریفائس کیا جاتا تھا. اور اگر اس پانی کے اندر خون آ جاتا تھا تو کہا جاتا تھا جی کہ اس خدا نے جس کے لیے بھی سیکریفائس کر رہے ہیں اس نے اس کو قبول کر لیا. اب یہ ماؤنٹ ہرمن جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز کیوں ہے؟ ہرمن کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ حرم نہیں جیسے ہوتا عربی کا لفظ, تو یہ حرم سے جو ہے جس کا مطلب شاید آپ پاکیزگی سمجھ لیں یا اس طرح کا کچھ, یا سپر نیچرل سمجھ لیں. آئی تھنک کہ یہ بہت زیادہ تر اس میں آتا ہے کہ پاکیزگی کے اندر جو آتا ہے. سو آئی ہیو نو کلو اباؤٹ اٹ, ڈیٹیل کا مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب خنوک کی کتاب پڑھتے ہیں تو خنوک کی کتاب کے اندر اس کے 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اور وہ سب مل کر 200 تھے. یہ ان فرشتوں کی بات ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آدم کی بیٹیوں کے پاس جائیں گے جو کہ پیدائش 6 باب کی پہلی 4-5 آیتوں کے اندر ہے, تو وہاں پر وہ کہہ رہا ہے وہ کتنے لوگ تھے تقریباً, وہ فرشتے تقریباً 600 تھے جن کا نام جو ہے وہ نگہبان تھا, جو دیر کے دنوں میں جو کہ اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں میرے لیے ایزی ہو جائے گا تھوڑا. اینڈ دے ور ان آل 200 who descended in the days of Jared. تو یہ جو تمام جو تھے وہ جیرڈ کے دنوں کے اندر جو ہے وہ ماؤنٹ ہرمن کے اوپر اترے تھے, یہ جتنے بھی یہ فرشتے ہیں. تو اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے کہ کیا اس کو کہتے ہیں, جلا نہیں ہوتا کوئی پہاڑ, اس طریقے سے آپ کو یہ نظر آئے گا. تو جو جوئش جو ٹریڈیشنز ہے وہ اس کے بارے میں بے شمار چیزیں بتاتے ہیں. اور انہوں نے ہی اس کا نام کیا رکھا, ہرمون رکھا, کیونکہ انہوں نے اس جگہ پر قسم کھائی تھی اور باہمی لعنت کے عہد کے ساتھ جو ہے خود کو پابند کیا تھا کہ وہ لازمی جو ہے وہ یہ جو ہے ماؤنٹ ہرمن کے اوپر وہ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا پیدائش کی 6 باب کے اندر کہ وہ آدم کی بیٹیوں کے پاس جائیں گے. تو یہ لعنت کی قسم کھائی تھی. صرف یہ آیت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ماؤنٹ ہرمن ہے یہ اس کی چوٹی کے اوپر وہ اترے تھے. اگر ہم نیکسٹ سلائیڈ میں جائیں تو آپ ایک دیکھیں گے چیز کہ یہ جو ہے وہ لائف سپیم ہے آدم سے لے کے کہاں تک, نوح تک. تو اس کے اندر آپ دیکھیں آدم جو تھا وہ 930 برس کا تھا, تو اس سے کیا پیدا ہوا, سیت پیدا ہوا. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں
انوش پیدا ہوا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہے وہ کینان پیدا ہوا، مہللیل پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیرڈ پیدا ہوا جس کا ذکر ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آدم کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آدم جو تھا وہ تقریباً 450 سال کا تھا جب جیرڈ پیدا ہوا، اور جب اس کے دنوں میں جو ہے وہ ماؤنٹ ہرمن والا جو واقعہ ہے وہ ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہنوک ہے وہ پیدا ہوا، اور وہ جو 365 دن کا تھا تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے مہللیل کو دیکھتے ہیں، اور آخر میں ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ نوح کو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو جو آدم کا بیٹا سیت ہے وہ نوح کے دنوں میں زندہ تھا، اور آدم کو بھی مرے کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے اگر آپ اس پوری جو ہے اس کو جو لائف سپین کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو لوگ تھے ان کے لیے یہ جو ٹریڈیشنز کیا ہوتے تھے کہ یہ جو اورل لرنر تھے، یہ کہانیاں سناتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ خدا نے کیا کیا یا فلانی جگہ کیا ہوا. تو اس لیے ان تمام لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس پوری جو ہے یہ دیکھیں اس لائف سپین کو تو آپ ابراہیم اور آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم کے دور میں یہ بے شمار ان میں سے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے یعنی کہ ان کے جو گرینڈ سنس تھے وہ زندہ تھے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سٹوریز جو ہیں یہ کافی دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹریڈیشنز ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام جو لوگ جو تھے ان میں سے یعنی کہ صرف آدم کے علاوہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ موجود تھے، وہ مرے نہیں تھے، وہ زندہ تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مین جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ماؤنٹ ہرمن کے اوپر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کس چیز کی ابتدا کی؟ کلیسیا کی. اس کے نیچے کھڑے ہو کے جو آپ نے بھی دیکھا وہاں پر کھڑے ہو کے کہا انہوں نے کہ جو گیٹ آف ہیلز ہیں وہ جو ہے وہ کلیسیا کے اوپر غالب نہیں آئیں گے. اور آج ہم ایک اور جو چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل سب کو پتہ ہے کہ فال سے پہلے فال ہوا، آدم اور حوا کے فال سے پہلے فال ہوا، اور وہ جو فال تھا وہ فرشتوں نے کیا. ٹھیک ہے، وہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا. اور ان فرشتوں کی جو تھی، ان فرشتوں کی جو وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کس کی مانند ہو جائیں؟ خدا کی مانند ہو جائے. اور اس کے علاوہ ہم جو اشعیا کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو تھا، جو ابلیس تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ غرور تھا، وہ گھمنڈ سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ عام چیزیں ہیں آج کل، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم کتنی آتی ہے. ہم بھی گھمنڈ کے اندر اور غرور میں پھرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک فرشتہ جس کے اندر گھمنڈ اور غرور آیا، خدا نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اور وہ ایسا فرشتہ تھا، جب وہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس کے اوپر جو پتھر تھے وہ پتھروں سے بنا ہوا تھا، وہی والے جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ کاہن اعظم کے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کمپیئر کریں نا تو کاہن اعظم کی پوشاک کے اوپر جو پتھر ہیں وہی پتھر اس کے اوپر تھے. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ میں چلتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی جو انوائنٹنگ تھی اس کے اندر تھا. تو اگر وہ گر سکتا ہے تو کوئی بھی گر سکتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے جو ہے جب ماؤنٹ ہرمن پہ یہ کہا تو انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ بحال کیا.